کہ یہ کس کی سنت ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور قربانی صرف یہ نہیں کہ ہمارے اسلام میں ہے، نہیں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر پیغمبر کے دور میں قربانی کسی نہ کسی طریقے سے کی جاتی رہی۔ قربانی کس کی قبول ہوتی ہے؟ پہلے قربانی یوں ہوتا تھا کہ کوئی بندہ جب قربانی کرتا تھا تو اوپر سے آگ آتی تھی، وہ کھا جاتی تھی اس کی قربانی کو، یعنی جو اس نے چیز اللہ کے راستے میں دی ہوتی تھی، جس سے پتہ چل جاتا کہ اس کی قبول ہو گئی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے ہاں یہ سلسلہ ختم اس لیے کر دیا کہ ہر بندے کے دل میں یہ بات آ جائے کہ میری اللہ نے چیز قبول کر لی ہے۔ دیکھیں میں آپ حساب لگا لیں یا ذہن میں رکھ لیں باتیں، کتنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، پتہ نہیں وہ ہماری اللہ کی قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے اس کو پردے کے پیچھے رکھا تاکہ جو بھی بندہ عبادت کرے اس کے دل میں یہ بات ہو کہ میری اللہ کی قبول ہو گئی، قبول ہو گئی۔ اب کسی بندے کو نماز آتی ہے، کسی کا سجدہ ٹھیک ہے، کسی کا رکوع ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک ہے، کسی نے دعا صحیح مانگی یا نہیں مانگی، تو میرے اللہ کو پتہ ہے۔ کوئی بھی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کسی کو کہ نہیں بھائی میری نماز تجھ سے اچھی ہے، میرا سجدہ تجھ سے اچھا ہے، میرا رکوع تجھ سے اچھا ہے، میری قربانی تجھ سے اچھی ہے، میری قبول تیری۔ اللہ نے فرمایا جو بھی میرے راستے میں صحیح نیت کے ساتھ اپنے کام کو کرے گا میرے یہاں قبول نہیں کرے گا۔ تو یہ کس کی خاصیت ہے؟ یہ امت محمدیہ کی خاصیت ہے۔ اس لیے اس امت میں آنے کے لیے انبیاء کرام نے بھی اللہ سے دعائیں فرمائی کہ یا اللہ ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کیا کر دے، پیدا کر دے۔ اس لیے بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک بات ہوگی کہ قربانی کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا اور جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا ہے؟ سنت ہے۔ کیا ہے بھلا؟ سنت ہے، یہ سنت عمل ہے۔ اور سنت بھی کون سی ہے؟ جو واجب ہے، کہ جس بندے کے پاس، پیچھے بھی بتایا تھا اب بھی بتا رہا ہوں، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس مال موجود ہے جو اس کی ضرورت سے زائد ہے، اس بندے پر قربانی کیا ہے؟ فرض ہے، واجب ہے، دینا لازمی ہے۔ نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ گناہ گار ہوگا۔ تو قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ تیسری بات، قربانی کا فلسفہ یہ ہے کہ دل میں اللہ کے حکم کو ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ قربانی کا فلسفہ ہے۔ دل میں اللہ کے حکم کو ماننے کا کیا ہو؟ جذبہ پیدا ہو جائے کہ میں نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے بس۔ اب اس کو میں نے آپ کو تھوڑی مثالوں سے بات سمجھاتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے اچھے طریقے سے۔ قربانی کے دن کتنے ہیں؟ کتنے دن ہوتے ہیں؟ 3 دن ہوتے ہیں، 10، 11 اور کیا 12۔ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک، یعنی جب تک سورج غروب نہیں ہو جاتا، یہ کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن جو ہیں یہ قربانی کے دن ہیں۔ اس میں کیا کرنی ہے ہم نے؟ قربانی کرنی ہے، اپنے جانور کو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کر قربان کرنا ہے، یہ قربانی کے دن ہے۔
اب جی کچھ لوگ جو یہ بات کہتے ہیں کہ یار اتنا جانور، کروڑوں کا، اربوں کا، کھربوں کا جانور یہ 3 دنوں میں ذبح کر دیتے ہیں، تو عقل تو یہ کہتی ہے کہ بھئی اتنا پیسہ جو اس پر جو لگانا ہے، اتنا پیسہ جو اس پر جو خرچ کرنا ہے، اتنا پیسہ جو ہم اس پر لگا رہے ہیں، یہ کروڑوں اربوں روپیہ جو ہے ہم کیا کرتے ہیں، کسی غریب کو دے دیتے ہیں، کسی فقیر کو دے دیتے ہیں، چلو اس کے کام آ جائے گا، کسی کی بچی بیچاری بن بیاہ بیٹھی ہوئی ہے اس میں لگا دیتے ہیں۔ تو اتنا پیسہ جو اپنا خرچ جو کر رہے ہیں ہم، کیا کرنا چاہیے، اتنا پیسہ اس کو دے دینا چاہیے۔ اچھا چلو یہ بات ارادہ ہوگی، اگلی بات کر لیتے ہیں کہ یار ایک جانور یہ 3 دنوں میں اتنا قربان کرنا، چلو اتنا جانور اتنا یکدم اتنے دنوں میں کرنے کی بجائے قربان تھوڑا تھوڑا کر کے کر لیتے ہیں، روزانہ کے کوئی 2 جانور کر لیتے ہیں، کوئی 3 کر لیتے ہیں، کوئی 4 کر لیتے ہیں، چلو زیادہ دیر تک گوشت چل جائے۔ تو یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جو کہتے ہیں کہ قربانی کا فلسفہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ قربانی کیا، اتنا اپنے پیسے کو خرچ کر دیتے ہیں مسلمان، اتنے جانور ذبح کرتے ہیں، کروڑوں اربوں کھربوں روپیہ لگا دیتے ہیں، تو یہ ہمیں نہیں بات سمجھ میں آتی یہ کیا چیز ہے اصل میں۔ اب اصل بات کی طرف ہے، مسلمان اس کو جب اللہ کا حکم آتا ہے اس میں پیسے کو نہیں دیکھتا کہ پیسہ کیا چیز ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ چیز کتنی قیمتی ہے یا نہیں، بس یہ دیکھتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم کیا ہے، یہی قربانی کا فلسفہ ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننے کا نام کیا ہے، قربانی، اور یہی قربانی کا فلسفہ ہے، یہی قربانی کا فلسفہ ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام، آپ مجھے بتائیں ذرا بول کر، انسان کو دنیا میں سب سے قیمتی چیز انسان کی کیا ہے، اس کی اولاد ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے، اولاد، سب سے قیمتی چیز جو ہے کیا ہوتی ہے، اولاد ہوتی ہے۔ اب اللہ کا حکم ہوا کہ اپنی اولاد کو کس کے راستے میں قربان کرو، میرے راستے میں قربان کرو۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیچ میں کوئی ہیل نہیں کی، کوئی حجت نہیں کی، بلکہ اللہ کا حکم سمجھا کہ میں نے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ اب وہ وہاں پر اپنی عقل کو لے آتے، نہیں یار بیٹا ذبح کرنے کی بجائے کچھ جانور ذبح کر دیتے ہیں، کچھ جانور ذبح کرنے کی بجائے جہاں 1 جانور ذبح کرنا ہے 100 سے 100 کر دیتے ہیں، اس سے بھی زیادہ کر دیتے ہیں، اور کر دیتے ہیں۔ نہیں، اللہ کا حکم ہے۔ اپنے بیٹے سے بھی بات کی کہ بیٹا اللہ کا یہ حکم ہے، بیٹے کا جواب سنے آگے، بیٹا بھی نبی ہے باپ بھی نبی ہے، تو بیٹا کیا کہہ رہا ہے، قال یا ابا تفعل ما تؤمر، آپ اس کام کو کر دیجئے جو اللہ نے آپ کو حکم دے دیا، بس ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو صبر کریں گے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا رہے ہیں، پیشانی کے بل کیا، پیشانی یہ ہے نا، اس کے بل لٹانا، الٹا لٹا رہے ہیں کہ کہیں مجھے رحم نہ آ جائے کہ میری اولاد ہے، اور اپنی آنکھوں پر اور بیٹے کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ رہے ہیں کہ بیٹے کی کہیں محبت غالب نہ آ جائے باپ کے لیے، یا باپ کی محبت بیٹے کے لیے غالب نہ آ جائے، تو لہٰذا کیا اللہ کا حکم کو پورا کرو۔ اب یہاں پر جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس میں اپنی کوئی رائے نہیں ہے، اللہ کا حکم جب آ گیا اس میں اپنی رائے نہیں، اگر اپنی رائے آ گئی تو سمجھ لو کہ بندے کے دل میں اللہ کے حکم کو ماننے کا جذبہ بھی پیدا نہیں ہو۔ یہ جو قربانی کروائی جاتی ہے یہ اسی لیے کرواتے ہیں اللہ رب العزت، تاکہ مسلمانوں کے دل میں اللہ کے حکم کو ماننے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہاں پر عقل نہیں آنی چاہیے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا۔ جب اللہ کا حکم آیا، کروڑوں اربوں کھربوں میری اپنی جان سب کچھ کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے۔ کس کے لیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کر دیں، وہ تو اللہ کا حکم ہوا کہ اللہ رب العزت وہ ایک طرف بیٹھ گئے، نیچے مینڈا آ گیا، مینڈے پہ چھری چل گئی، اللہ رب العزت ایک بس امتحان لینا تھا۔ اگر اللہ رب العزت بیٹے کو ذبح کرواتے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو ہم نے بھی اپنے بیٹے کو ذبح کیا کرنا تھا، لیکن اللہ نے اپنے اس محبوب کو ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر پورا پایا۔ ٹھیک ہے، اب پورے اترے اس پہ۔
تو اب کیا میں نے بتایا قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ قربانی اللہ کے حکم کو ماننے کا نام کیا ہے؟ قربانی۔ تو جب جانور پر چھری چلائی جاتی ہے نا، اصل میں اس میں اپنی خواہشات کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت کون سی دعا پڑھنی ہوتی ہے ہم نے؟ ان صلاتی، میری نماز، و نسکی، میری قربانی، و محیایا، میرا جینا، و مماتی، میرا مرنا، للہ، کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہ دعا ہے۔ اس وقت یہ دعا پڑھتے ہیں، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ تو جب جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے وہ کوئی رسم نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو بندہ قربانی کر رہا ہے وہ یہ نیت کرے، یا اللہ جیسے یہ گلے کے جانور پر چھری چل رہی ہے، میں اپنی خواہشات پر چھری چلا رہا ہوں، میری خواہشات پر چھری چل رہی ہے، جب تیرا حکم آئے گا نہ میں پیسے کو دیکھوں گا، نہ میں قیمتی چیز کو دیکھوں گا، نہ میں یہ دیکھوں گا کہ اس میں میرے لیے کیا نقصان یا کیا فائدہ ہے، بلکہ میں نے تو اپنے مالک کا حکم سمجھ کر اس کو پورا کر دیا۔ یہ ہے قربانی۔ جب چھری چل رہی ہو تو جو بندہ قربانی کر رہا ہے شاید وہ نیت کر رہا ہو، آج کے بعد میں اپنی ہر خواہش پر چھری پھیر رہا ہوں کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ جب دل میں یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو دنیا کے اندر سے ظلم ختم ہو جائے گا۔ رسم سمجھ کے نہیں کرتے ہم قربانی، بلکہ اللہ کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں قربانی، کہ میرے مالک کا حکم ہے، کہ میں نے اپنے مالک کے حکم کو پورا کرنا ہے، کہ میرے مالک نے حکم دے دیا، اب میں نے اس کو پورا کرنا ہے، اب میں نے اس کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ اب دیکھیں جب دل میں اللہ کے حکم کو ماننے کا جذبہ پیدا ہوگا، ایک بندہ جو ہے وہ کسی کا مال نہیں ہڑپ کرے گا، کہے گا مجھے 2 لاکھ آ رہے ہیں، 3 لاکھ آ رہے ہیں، کروڑوں آ رہے ہیں، اربوں آ رہے ہیں، خربوں آ رہے ہیں، میرے اللہ کا حکم ہے کہ بے ایمانی نہیں کرنی، تو میں ان کروڑوں کو، اربوں کو، خربوں کو کیا کرتا ہوں؟ جوتے کے نوک پہ سمجھتا ہوں، میرے لیے کچھ نہیں ہے، میرے لیے سب سے پہلے میرے اللہ کا حکم ہے۔ بس دنیا کے اندر سے جرائم ختم ہوں، دنیا کے اندر سے جرائم ختم ہوں۔ اب دیکھیے کہ ہم اپنا اتنا مال، کوئی لاکھ کا جانور لیتا ہے، 2 لاکھ کا، 4 لاکھ کا، 5 لاکھ کا لیتا ہے، وہ کس لیے لیتا ہے؟ کہ میرے اللہ کا حکم ہے، میرے اللہ کا حکم ہے، حضرت ابراہیم اور میرے آقا کی سنت میں نے پوری کر، پیسے کو نہیں دیکھ رہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو جب دل میں یہ جذبہ ختم ہو جائے، ہم سمجھتے کہ نہیں بس بسم اللہ، اللہ اکبر پر جانور کو قربان کر دیا، گوشت کے مزے اڑا لیے، بس اسی کا نام قربانی۔ بھائی اسی کا نام قربانی نہیں ہے، قربانی اپنی خواہشات کو مارنے کا نام ہے، کہ میری خواہشات نہیں چلے گی، کس کی چلنی ہے؟ اللہ کی چلنی، اللہ کی ماننی ہے۔ جب یہ دل میں جذبہ پیدا، آپ کی قربانی اللہ کا کیا ہو جائے گی؟ قبول ہو جائے گی۔ تو یہ قربانی جو ہے ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ قربانی کا فلسفہ کیا ہے؟ کہ دل میں اللہ کے حکم کو ماننے کا کیا ہو جائے؟ جذبہ پیدا ہو جائے۔ اللہ کے حکم کو ماننے کا کیا ہو جائے؟ جذبہ پیدا ہو جائے۔ پھر قربانی جو ہے یہ اس کا ٹائم بھی میں نے بتا دیا آپ کو، کتنے دن ہے بلا؟ 3 دن۔ کب شروع ہوتی ہیں؟ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب تک اس کا کیا ہے؟ ٹائم ہے قربانی کا۔ یہ تو ہوگی قربانی۔ پھر قربانی کے اندر یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ قربانی جو آپ نے کرنی ہے اس میں ایک وقت، جو جس جگہ پر ہم رہتے ہیں نا اس وقت کا اعتبار ہوگا۔ مثلا آپ پاکستان میں رہتے ہیں نا تو پاکستان کے وقت کا اعتبار ہوگا۔ اب جو سعودیہ والے، آپ کہتے ہیں سعودیہ والوں نے تو یہ قربانی کر دی ہے، وہ تو ہم سے 1 دن پہلے کرتے ہیں، عید پہلے کرتے ہیں، آپ کیا 1 دن پہلے کرنے شروع کر دیں؟ نہیں، جو بندہ جہاں پر رہتے ہیں اس کے اس ٹائم کا اعتبار ہوگا۔ ہم پاکستان کے رہائشی ہے تو پاکستان کے اندر جو ٹائم ہے اس وقت کا اعتبار ہوگا، اس وقت کا اعتبار ہوگا، اسی کے مطابق یعنی کہ ہم کیا کریں گے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں، ہر ایک عبادت کا ایک اپنا وقت ہے اور ایک اپنا مقام ہے۔ میں نے کیا لفظ بولے بھلا؟ ہر ایک عبادت کا اپنا وقت بھی ہے اور اپنا کیا ہے؟ مقام بھی ہے۔ یہ نہیں کہ ہر جب دل چاہ کر لیا، جیسے نماز کیا ہے؟ مقررہ وقت پر فرض ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک مومنوں پر اس کے مقررہ وقت پر نماز فرض کی، اگر اس سے پہلے پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ نماز کیا نہیں ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ اب ایسے یہ قربانی کے جو یعنی کہ جو وقت اس کے مطابق یعنی ہم کریں گے تو پھر کیا ہوگی؟ لیکن یہ کہ جب صبح صادق ہو جائے اس کے بعد عید کی نماز ہونی شروع ہو جائے تو کسی جگہ پر اگر نماز ہوگی، ٹائم شروع ہو گیا اس کا، تو پھر آپ اپنی قربانی کیا کر سکتے ہیں؟
کر سکتے ہیں، اپنے جانوروں کو اللہ کے راستے میں کیا کر سکتے ہیں، قربان کر سکتے ہیں۔ تو اس میں کچھ یہ عمل ہوتا ہے کہ ایک نا ذہن میں آتا ہے، اکثر لوگوں نے پوچھا بھی ہے سوال کہ یہ جو ناخن اور جو بال ہیں، یہ جو ناخن اور بال اس کا کیا حکم؟ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہو نا، اس بندے کے لیے جب ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، ذی الحجہ کا چاند نظر آ جائے، اس وقت سے لے کر جب تک اس کے جانور کے گلے پر چھری نہیں نہ پھیری جاتی، اس وقت تک اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ یہ بہتر عمل ہے۔ کیا ہے؟ بہتر ہے، بہتر ہے۔ بہتر کا مطلب کیا ہے کہ مستحب عمل ہے، اگر کریں گے تو ثواب ہے، نہ کریں گے تو گناہ نہیں، نہ کریں گے تو گناہ۔ بس ایک بندہ جو وہ کاٹ بھی لیتا ہے یا اپنے بال بھی کٹوا لیتا ہے تو یہ نہیں کہیں یہ گناہ گار ہو گیا، گناہ گار نہیں ہوگا، بلکہ یہ کہ مستحب عمل ہے، کر لے گا تو ثواب ہے، نہ کرے گا تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ نہ کٹوائے، نہ ناخن کاٹے نہ بال کاٹے، جب تک اس کے جانور کے گلے پر کیا نہ پھر جائے، چھری نہ پھر جائے۔ یہ ایک عمل ہے۔ اور بیچ میں ایک میں نے بات میں نے کہا تھا کہ ہر ایک عبادت کا اپنا ایک وقت بھی ہوتا ہے اور ایک اپنا مقام ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ تک اللہ کو جو سب سے زیادہ محبوب عمل ہے وہ اللہ کے راستے میں اپنے جانور کو قربان کرنا، مطلب خون بہانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ خون بہانا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے نہیں جی میں یہ جو پیسے ہیں میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا، لوگوں کو تو کبھی بات سمجھ میں نہیں ہے دین کی، میری بڑی سمجھ میں آئی ہے، میں ایسے کرتا ہوں، یہ جو میں نے 1 لاکھ 2 لاکھ کا جانور لینا میں کسی غریب کو دے دیتا ہوں، صدقہ کر دیتا ہوں۔ اور بھائی جب اللہ کہہ رہے ہیں، میں نے شروع میں کیا بتایا کہ قربانی نہ اس اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے، جب اللہ حکم دے رہے تو اس میں میری تیری رائے کیا کرے گی، میری عقل کیا کہے گی؟ میری عقل میں کوئی بات آئے نہ آئے، مجھے سمجھ میں آئے نہ آئے، میں نے کس کے حکم کو پورا کرنا ہے؟ اللہ کے حکم کو۔ اسی کے نام تو قربانی۔ اس میں اپنی عقل کے گھوڑوں کو نہیں لے کر آنا، عقل کے گھوڑوں کو کہیں بیچ دے اور اللہ کے حکم کو کیا کرے؟ پورا کرے۔ ایسی طرح یعنی کہ نماز لگانے، اب کوئی بندہ کہے جی نہیں میں 5 وقت کی جو نماز پڑھتا ہوں نا، میرے 15-20 منٹ اس پہ خرچ ہوتے ہیں کہ نماز پڑھنے میں ایسے کرتا ہوں، ایک بندہ مریض ہے میں اس کی عیادت کے وہ وقت اس کو دے دیتا ہوں، 20 منٹ اس کو دے دیتا ہوں۔ اور بھائی جو تجھ پہ نماز فرض ہے وہ فرض چیز ہے، وہ اللہ کا حکم ہے، تو نے وہ پورا کر، وہ پورا کرنے کے بعد تیرے پاس ٹائم ہے تو مریض کی عیادت بھی کر لے، اس کی بھی فضیلت ہے، وہ بھی تجھے ثواب مل جائے گی۔ جب اب عقل جی نہیں، میری عقل یہ کہہ رہی ہے، اور تیری عقل جو دین ہے نا، عقل کا نام نہیں، اللہ کے حکم کو ماننے کا نام ہے دین۔ اللہ کے حکم کو ماننے کا نام کیا ہے؟ دین ہے۔ مجھے سمجھ میں نہ آئے، میں نے اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے۔ اور یہ جو 10 دن ہے نا، اس کی بڑی فضیلت ہے، قرآن کریم میں بھی اس کی فضیلت بیان کی کہ میں نے آیت مبارکہ پڑھی کہ والفجر ولیال عشر، یہ جو عشر کی قسم کہی نا، اس میں دن بھی فضیلت والے ہیں اور 10 ذی الحجہ کی جو راتیں یہ بھی فضیلت والی ہیں۔ جمہور مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ یہ جو ولیال عشر کی فضیلت آئی ہے، یہاں سے مراد ذی الحجہ کی 10 راتیں ہیں۔ ذی الحجہ کی کیا ہے؟ 10 راتیں۔ تو اس لیے ان راتوں کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو دن چل رہے ہیں نا، چاند نظر آنے کے بعد دن میں بھی عبادت کرے، اللہ کا ذکر کرے، کوئی صدقہ کرے، کوئی خیرات کرے، روزے رکھ لے، رات کو بھی اللہ کے راستے میں کیا کرے؟ اپنے آپ کو پیش کرے، نوافل کا اہتمام کرے، تلاوت کا اہتمام کرے، اپنے اللہ کو کیا کرے؟ زیادہ سے زیادہ یاد کرے۔ تو یہ جو اس کے کرنے کے عمل ہے، اس کو میں زیادہ سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ کرنے چاہیے۔ تو اب یہ بات ذہن میں رکھ لینی آپ نے کہ عید والے دن کچھ لوگ جو ہیں وہ غلط فہمی کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ جیسے میں نے ناخن اور بال کاٹنے کے بھی آپ کو مسئلہ بتایا کہ کون سا عمل ہے، بتا بول کر بتانا کون سا عمل ہے، بہتر مستحب عمل ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ کچھ لوگ نا خود مفتی بنے ہوتے ہیں بہت بڑے، وہ کوئی نہ بیچارہ نائی کے پاس یا بال تو تو نے تو ظلم کر لیا، تو نے یہ کیا کر لیا، یہ جو دن چل رہے تھے تو نے تو بال کٹوا کے بہت بڑا گناہ کر لیا، حالانکہ اس بندے پر چاہے قربانی واجب بھی نہ ہو، یہ اس بندے کی فضیلت ہے کہ جس پر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب ایک بندہ بیچارہ غریب، اس پر قربانی واجب ہی نہیں ہے، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر کیا نہیں ہے؟ مالیت موجود نہیں، اس پر قربانی فرض ہی نہیں ہے، یار اس کو کر رہا ہے اور ویسے ہی مستحب عمل ہے، تو اس کو ہم کیوں گناہ گار کر رہے ہیں؟ خود بخود سے اس کو کیا کر دیں؟ گناہ گار بنا دیں، خود بخود سے کیا کر دیں گے؟ اس کو گناہ گار بنا دیں۔ اپنی طرف سے کسی کو گناہ گار نہیں بنانا، بلکہ یہ سمجھنا میں سب سے زیادہ گناہ گار ہوں،
میرے اندر ہی کمی ہے، میرے اندر ہی کوتاہی ہے۔ جب انسان کے دل کے اندر یہ بات پیدا ہوتی ہے، سمجھ لو کہ اللہ کے ہاں اس کا عمل قبول ہو رہا ہے، اس کا ہاں اللہ کے ہاں کیا ہو رہا ہے، عمل قبول ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ قربانی کا جو جانور ہے، جس بندے کے اندر جتنی گنجائش ہو وہ اس طرح کا جانور لے لے۔ کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے کیا کر رہا ہے، پیسے کسی سے یا ہڑپ، ادھر روپیہ مال ہڑپ، ادھر سے مال ہڑپ کر لیا، ادھر سے لے لیے، ادھر سے لے لیے، نہیں جی میری بڑی تعریف کریں گے لوگ، تو بھائی ایسی قربانی نہیں چاہیے۔ اللہ آپ کی حلال کی کمائی ہے، آپ نے اس میں سے چاہے 20,000 کا بکرا لے آتے ہیں، 30,000 کا لے آتے ہیں، یا اپنا حصہ ہی ڈال دیتے ہیں یار، تو یہ بات ذہن میں رکھ لیں۔ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں نہیں جی کچھ اچھا ہے۔ ایک اور بھی مسئلہ ذہن میں رکھ لیں کہ جس بندے پہ قرض ہو وہ بندہ قربانی کر سکتا نہیں، کر سکتا ہے۔ اس کو پتہ ہے کہ میرا اگر اس کا قرضہ اتنا ہے، تھوڑا ہے، اور اس کے پاس جو مالیت ہے وہ زائد ہے، وہ قربانی کرے۔ اور اگر کسی بندے کو یہ پتہ ہے کہ مجھے پیسے بعد میں آ جانے ہیں، تو اس کو یہ چاہیے کہ کیا اس کو کیا کر دے دے۔ ایک اور بھی مسئلہ تھا کہ بندہ قسطوں پہ یہ لے سکتا ہے کہ نہیں بکرے، کیونکہ آج کل نا نیٹ پہ کیا کر رہے ہیں، انہوں نے فارم تو وہ لے لیں ہم سے، تو قسطوں کا بھی میں نے سنا کہ قسطوں پہ بھی جانور مل رہے ہیں آج کل، مثلا قسطوں پہ۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھ لیں، جو قسطوں پہ چیز لی جاتی ہے نا، اس کے یہ جائز ہے کہ نہیں جائز، پہلے یہ ذہن میں رکھ لیں۔ یہ مسئلہ جو ہے قسطوں پہ چیز انسان لے سکتا ہے، بشرطے کہ جو چیز آپ قسط پہ لے رہے ہیں نا اس کے اندر کوئی ایسی قید نہ لگائے جو کہ شرعی اصولوں کے خلاف ہو۔ مثلا آپ کو چیز لیتے ہیں، آپ نے مثلا وہ چیز تھی 30,000 کی، اس نے آپ کو 50 کی دے دی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی 50 کی دے دے۔ لیکن اگر وہ یہ قید لگاتا ہے کہ اگر آپ کی قسط لیٹ ہوئی یا کوئی مسئلہ ہوا تو آپ کے پیسے ہم بڑھائیں گے، مثلا قسط تھی 500 روپیہ دینا مہینے کے، وہ کہے گا نہیں جی آپ نے ایک دن لیٹ کی اس کے 100 روپیہ جرمانہ پڑے گا، 2 دن کی تو کتنا جرمانہ پڑے گا 200، 3 دن کی تو کتنا پڑے گا 300۔ یہ حرام شرط ہے، یہ کیا ہے، حرام شرط ہے۔ یہ اس طرح چیز لینا قسطوں پر جائز نہیں ہے۔ مہنگی جتنی مرضی دے دے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، مہنگی جتنی مرضی دے دے وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن وہ چیز مقرر ہو جائے۔ 40,000 کا جانور ہے، قسط مقرر ہو گئی، کتنی بلا 10,000 یا کتنی 20,000 روپیہ یا 5,000 روپیہ، اتنا لے لے بس ٹھیک ہے، اتنا کیا کر لے لیتا رہے، 5,000 اس کو دینے میں، اور یہ قید نہ لگا کہ آپ کو فائن پڑے گا، اگر فائن کا پھر وہ جائز نہیں۔ کوئی بھی چیز آپ لیتے ہیں، اس لیے آپ کو جانور آپ لیتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ لینے، آپ نے مجھے اتنے پیسے ٹھیک ہے آپ دیتے رہیں، آپ جانور کو کیا کر سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، کوئی اس کے اندر مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے اندر ایک اور بھی بات ذہن میں رکھ لیں کہ جتنے بھی حصے دار ہیں قربانی کے جانور کے اندر، جب ہم قربانی کا جانور ذبح کرتے ہیں سب کا ہونا ضروری نہیں، بس ان کی اجازت ہے۔ کوئی بندہ دور بھی ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یار بس میری طرف سے سب کی کر لیں، اس وقت ایک ڈے مقرر اس وقت کر لیں، اور سب کا چھری کو ہاتھ لگانا ضروری نہیں، اپنے ہاتھ پہ چاہے چھری پھراڑے، جب چھری نہیں بھی پتہ ہے کہ آؤ جی ساتھ سب چھری ہاتھ لاؤ، وہ چھری ہٹی کی چھری اب 7 بندے ہاتھ لگائیں گے ایسے چھری بھی پھیرے گا، وہ بیچارہ مولوی صاحب بھی یا کسائی جو ہے وہ بھی کیا کرے گا، کیا کرے گا کہ بس۔ لیکن جس بندے نے چھری کو ہاتھ لگایا ہے نا ایٹ اے ٹائم، جو چھری پھیر رہے ہیں ان سب کا تکبیر پڑھنا ضروری ہوتا ہے، نہیں تو بس اجازت ہے، اجازت دے دی ہے تو بس ایک بندہ تکبیر پڑھ کے کیا کر دے چھری پھیر دے تو بس جانور کیا ہو گیا اللہ کے راستے میں قربان، سب کو ثواب مل گیا، اس کو سب کو کیا مل گیا، ثواب مل گیا، ٹھیک ہے۔ اور دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، جیسے میں نے آپ کو دعا بتائی، کون سی دعا پڑھتے ہیں قربانی کرتے وقت، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اس کا ترجمہ یاد کر لیں، نہیں بھی آتی تو آپ ترجمہ پڑھ سکتے ہیں، یا اللہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ کس کے لیے، تیرے لیے۔ پنجابی کے اندر بھی کہہ سکتے یا اللہ میریاں نمازاں، ٹھیک ہے، میریاں نمازاں، ان صلاتی و نسکی، میریاں قربانیاں، میری نماز یا اللہ میری قربانی تے میرا جینا تے میرا مرنا کدے واسطے ہے یا اللہ تیرے واسطے۔ پنجابی کے اندر کہہ رہا، اگر انگلش آتی ہے تو انگلش کے اندر کہہ رہا، اگر انگلش آتی ہے یعنی جس بندے کی جو زبان ہے، یار یہ ضروری نہیں کہ آپ کو عربی میں آئے، یاد کرنی چاہیے، نہیں آتی تو کوئی مسئلہ نہیں، دین آپ کو یہ نہیں کہتا، اب بس آپ کی نیت ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لیں، یہ جو نیت نہیں دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے نہیں، تو زبان سے ہی، زبان سے ادا کرنا ضروری ہے۔ جیسے کچھ بندے نماز پڑھنے آتے ہیں نا، ادھر نماز جماعت کھڑی ہونے کو ہو رہی ہوتی،
بندے بڑا کیا کرتے ہیں، 2 رکعت نماز فرض اللہ تعالیٰ وقت کیڑا جمعہ کا، منہ طرف کعبہ شریف، پیچھے ایسے امام دی اللہ اکبر، جتنی دیر میں اس کی نیت ہوتی امام صاحب بیچارے رکوع کر لیتے ہیں۔ اب اس کی تکبیر تحریمہ گئی، یار تو نے نیت کر لی میں جمعے کی نماز پڑھنے لگا اللہ اکبر، بس وہ اس کا نام یار نیت، وہ پتہ نہیں کیا کیا بیچ میں، اب وہ سارا کچھ فوت ہو جاتا ہے۔ اب آپ اس سے پوچھیں گے نا، وہ دین کا ٹھیکیدار ہوگا سب سے بڑا وہی، کیونکہ وہ دین صرف اس کو پتہ باقی نہیں پتہ۔ وہ دوسروں کہ تم نیت نہیں کرتے ہو یار، تو جب نیت نہیں ہوتی تمہاری نماز نہیں ہے۔ اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ نیت کہتے ہیں کس کو ہیں، خود کو ہی نہیں پتہ کہ نیت کس کو کہتے ہیں۔ یار جب آپ اللہ کے سامنے، اللہ کو نہیں پتہ اللہ کے سامنے، جب آپ اپنے گھر سے چل پڑتے ہیں نا، حدیث میں آتا ہے جو بندہ وضو کر کے اپنے گھر سے اللہ کے گھر میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے حاجی احرام باندھ کے حج کو جاتا ہے۔ یہ اللہ کے پیارے رسول فرما رہے ہیں۔ تو آپ کی نیت تو وہیں سے شروع ہوگی۔ اب یہاں پر آ کر پہلے 5 منٹ اس کو دے دینے، اتنی دیر میں تکبیر تحریمہ گئی۔ اور بھائی نیت کس کا نام ہے؟ دل کے راہ۔ اب آپ جب نے نیت کر لی کہ میں نے اپنا جانور اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے، اللہ کو پتہ ہے آپ کی نیت کا، بس اللہ نے قبول کر لی۔ لیکن اصل مقصد کیا ہے کہ جب چھری پھر رہی ہو، ساتھ گناہوں پر بھی چھری پھر رہی ہو، میرے اللہ میں اپنے گناہوں پر چھری پھیر رہا ہوں، نہ میں جھوٹ بولوں گا، میں نے جھوٹ پہ چھری پھیر دی، یا اللہ میں کسی کا مال نہیں ہڑپ کروں گا، اس پہ بھی چھری پھیر دی، یا اللہ میں کسی کو گالی نہیں دوں گا، اس پہ چھری پھیر دی، دودھی اگر دودھ میں پانی ملاتا ہے، یا اللہ میں آج کے بعد دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گا، اس پہ چھری پھیر دی، یا اللہ آج کے بعد میں جو سودا تولتا ہوں نا، میں یا اللہ آج کے بعد کسی کو یا اللہ سودا کم نہیں دوں گا بلکہ جھکتا ہوا دوں گا، یا اللہ آج کے بعد میرے اللہ میں جھوٹی قسمیں نہیں کھاؤں گا، یا اللہ اس پہ چھری پھیرنی ہے، یا اللہ آج کے بعد میں کسی کا مال کیا نہیں کروں گا، ہڑپ غضب نہیں کروں گا، یا اللہ اس پہ چھری پھیرنی ہے۔ یہ ان چیزوں پہ چھری پھیر، ساتھ جانور پہ چھری پھیر رہی ہو، ساتھ آپ کی خواہشات پر چھری پھیر رہی ہو۔ یہ نہ ہو کہ جو جانور ہے وہ کئی لوگوں کو چھری پھیر کر جانور کو چھری پھیر رہی ہو، کہ یہ جو جانور ہے نا نیچے چھری کے نیچے لیٹا، وہ بھی لوگوں کو چھری پھیر کر پھر لایا ہو، کہ وہ جانور لوگوں کو چھری پھیری ہے، پھر وہ جانور لے کر اس کو چھری پھیر رہی ہے، اور رسم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اب جانور کیا، کئی لوگوں کو چھری پھیری، پھر جانور لیا، پھر اس کو نیچے نہیں بھی، ایسے نہیں، جانور آپ جتنا جیسا مرضی لے لیں، ہم نے اللہ کو دکھانا، لوگوں کو نہیں دکھانا ہے۔ تو لیکن کیا مقصد اس کے اندر کیا، اللہ کی رضا، خواہشات ختم کرنی ہے۔ خواہشات کیا کریں، ختم کریں۔ اگر قربانی کرنے کے بعد بھی ادھر قربانی کا جانور چھری پھری چل، پھر لوگوں کو چھری پھیرنے شروع کر دی، پھر لوگ کیا کریں، چھری پھیرنے شروع کر دی، دودھ میں پانی پلایا جا رہا ہے، وہ اس میں کیا کر رہا ہے، جھوٹ بولے جا رہا ہے، لوگ سے زیادتی کیا جا رہا ہے، ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے، ہر چیز ویسے چلے، تو اس کا مطلب ہم نے قربانی کو سمجھا نہیں ہے، بلکہ قربانی صرف ایک رسم سمجھی ہے کہ بس یار میں نے گوشت کھانا تھا، گوشت کھا لیا، تو یہ نہیں نیت ہونی چاہیے۔ آج ارادہ کریں، انشاءاللہ ہم جو قربانی کریں گے کس کے لیے کریں گے، اللہ کی رضا کے لیے۔ اور میں نے یہ مسئلہ کئی دفعہ بتایا، سب سے پہلے زندوں کی طرف سے قربانی ہوتی ہے، جس بندے پہ قربانی واجب ہے نا، وہ سب سے پہلے اپنی قربانی کرے گا، پھر اگر اللہ نے گنجائش دی ہے پھر جس کی طرف سے مرضی کر۔ اور جو لوگ فوت ہو چکے ہوتے ہیں نا، اس قربانی کا ثواب آپ سے سارے اپنے جتنے آپ کے لواحقین ہیں سب کو کر سکتے ہیں۔ اس کی مثال کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قربانی کرتے تھے اپنی طرف سے، کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے کرتے تھے اور ایک جانور پوری امت کی طرف سے کرتے تھے۔ اب پوری امت میں سب کے سب لوگ ہم شامل ہیں کہ نہیں ہیں، تو ثواب تو سب کو پہنچا سکتے ہیں۔ اب ایک بندہ کہ نہیں جی میں نے پچھلی دفعہ اپنی ماں دی کی سی، ہوں میں پیو دی کرن دے، پچھلی دفعہ اپنے پرانے بھرا دی کی سی، وہ فوت ہوا، وہ بھائی قربانی تیری اپنی طرف سے ہے، اگر تیرے بعد اس کے بعد گنجائش ہے تو ایک قربانی اور کر، اور سب کی نیت کر لے میں نے اپنے سارے رشتہ داروں کی طرف سے کر، یا ساری امت کی طرف سے میں نے کر دی، صحابہ کرام کی طرف سے میں نے کر دی، سب بیچ میں آ جائے۔ زندوں کا معاملہ اور ہے، اور جو بندے فوت ہو جو ان کا معاملہ کیا ہے اور ہے، اس کو بھی ذہن میں رکھ لیجیے۔ اور اگر آپ کے ذہن میں اور بھی کوئی سوال ہو قربانی کے متعلقہ، کسی کے متعلقہ، تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔